نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 23واں پارہ سورۃ الصاد اور رکوع نمبر 4 آیت نمبر 59 60 61 تین آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. اللہ رب العزت اس میں حال بیان فرما رہے ہیں اہل جہنم کا، یعنی جو جہنمی لوگ ہیں ان کی وہاں جہنم میں داخل ہونے سے پہلے کیا کیفیت ہوگا. جہنم میں داخل ہونے سے پہلے والی کیفیت ان آیات میں ذکر کی جا رہی ہے. فرمایا کہ جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو وہاں کنارے پہ جہنم میں ڈالنے سے پہلے روک دیا جائے گا. اب وہاں جو پیشوا لوگ ہوں گے وہ ظاہری بات آگے ہوں گے، جس طرح دنیا کے اندر وہ گمراہ کرنے میں آگے تھے، وہاں جہنم میں داخلے میں وہ آگے ہوں گے، اور ان کے دنیا میں پیچھے چلنے والے جہنم میں بھی پیچھے جائیں گے. تو اس لیے یہاں جب روکیں گے تو ان کے پیچھے پھر اور لوگ بھی آ رہے ہوں گے. اب یہ جب ان کو دیکھیں گے تو یہ کہو کہ لوگ ہی اور بھی آ رہے ہیں. اب کیونکہ پہچانیں گے بھی تو کہیں گے لو جی اور بھی آ رہے ہیں. اور لا مرحبا بھی، اس کے دو معنی. ایک تو یہ کہ انہیں خوش آمدید نہیں، یعنی ان کا آنا اچھا نہیں، اور مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس کا معنی کیا کہ ان پر پھٹکار ہو، لعنت ہو. اب یہ کہیں گے پیشوا کن کو؟ آنے والوں. تو لعنت ہے تمہارے اوپر، تم بھی ادھر ہی آ رہے ہو. ظاہری بات ہے وہ کدھر جائیں؟ جب عمل ہی ادھر کے ہیں، کدھر کے؟ جہنم کے، تو ادھر ہی جانا ہے. لیکن وہ ظاہری بات چاہیں گے تو صحیح ہے دائیں بائیں ہو، کیونکہ آنے والے بھی تو اب ان کو اعزاز دیں گے نا لعنت کا. تو اس لیے جب یہ ان کو کہیں گے نا کہ تم بھی ہمارے پیچھے چلو، دنیا میں تھے اب تو جان چھوڑ دیتے، تو اس لیے وہ کہیں گے لعنت ہے تمہارے اوپر، لا مرحم، پھٹکار ہے تمہارے اوپر. اور وہ کہیں گے لعنت تمہارے اوپر ہو، یہ مصیبت تمہاری وجہ سے آئی، نہ تم ہمیں گمراہ کرتے اور نہ آج ہم اس مصیبت میں پہنچتے. پھر وہ کہیں گے کون؟ پیچھے چلنے والے ان مقتداؤں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہ اے مولا یہ مصیبت ان کی وجہ سے آئی ہے، آج ان کو دگنا عذاب دے، ان کو ڈبل عذاب دے. لیکن اس سے ان کی معافی نہیں ہوگی، ان کو تو ڈبل ملے گا. جس طرح نیکی پہ لگانے والے کو ڈبل اجر ملتا ہے، اپنی نیکی کا بھی اور دوسروں کو نیکی پہ لگانے کا. آپ گھر سے مسجد کی طرف آتے ہیں، آپ راستے میں جتنے لوگوں کو دعوت دیں گے آ جاؤ بھائی اذان ہوگی نماز پڑھ لیں، آپ کو دعوت کا الگ ثواب ہے، کیونکہ آپ کی ذمہ داری فریضہ ادا ہوا، اس پر اجر بھی ملے گا. اور جو آپ کے ساتھ اٹھ کے چل پڑا، اب اس نے نماز آپ کو اپنی نماز کا ثواب بھی ملے گا. لیکن آپ نے اونچی آواز میں گانا لگایا ہوا ہے، ڈیک لگایا ہوا ہے، جس طرح آج کے ایک نوجوان یا بوڑھے بھی تو اب اس میں پیچھے نہیں ہے. اب جہاں جہاں سے آپ گزر رہے ہیں لوگ سن رہے ہیں، لوگ توجہ کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا کیا یہ تو کوئی نیا ہی سنا ہے، پہلی دفعہ سنا ہے، یہ کہاں سے ملتا ہے؟ اب جو سنے گا، گنگنائے گا، زبان پہ لائے گا، یا اس کو خریدے گا، اس کو بیچے گا، دکاندار سنے گا، وہ تلاش کرے گا یہ کہاں سے ہے. تو یہ جہاں تک برائی جاتی جائے گی
اس لگا کے جانے والے کو اس کا پورا حصہ ملتا رہے گا۔ نیکی کے بارے میں تو ہے کہ اللہ کی رضا سمجھ کے اعلانیہ کرو تاکہ آپ کو دیکھ کر اور بھی کرے، نیکی پھیلے، جہاں تک پھیلے گی تمہیں اتنا اجر ملتا رہے گا۔ برائی کے بارے میں خاص طور پر ہے بچو، نہیں بچ سکتے، عادتاً مجبور ہو تو چھپا کے گا، کم از کم تمہیں دیکھ کر تمہارے راستے پہ کوئی نہ چلے، ورنہ بات یہی آئے گی کہ آپ کو عذاب تو اپنی برائی کا ملے گا، لیکن آپ کی وجہ سے چلنے والے وہ حشر کے میدان میں پھٹکار بھی ڈالیں گے اور اللہ سے التجا بھی کریں گے اس کو ڈبل دے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اپنی رحمت سے وعدہ فرمایا، رحمت سے، کہ اے میرے محبوب، آپ کی امت کا وہ گناہگار آدمی جو اعلانیہ گناہ نہیں کرتا، شرک نہیں کرتا، ہے گناہگار، چھپ کے کرتا ہے جیسے عادت سے مجبور ہوتے، میں اپنی رحمت سے معاف کرتا ہوں۔ لیکن جو اعلانیہ کرے گا کیونکہ وہ بغاوت کر رہا ہے، فرماؤ سے کوئی معافی کا وعدہ نہیں۔ اس لیے خاص طور پہ گناہ کے بارے میں مجھے اور آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ بہت سے گناہ ہوتے ہیں، انسان کہتا کیا کروں یار، چھوٹتے نہیں، عادت بن گئی، جو بھی معاملہ ہوتا ہے اس کو چھپانا چاہیے، اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے گناہگار کے طور پہ پیش کرنا ٹھیک نہیں۔ جس طرح کسی بھی اہل علم سے کسی گناہ کے بارے میں توبہ کا طریقہ پوچھنا ہو، کسی گناہ سے چھوڑنے کا طریقہ پوچھنا ہو، تو یوں کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ میں نے یہ کام کیا میں کیا کروں، نہیں، یوں کو اگر کوئی شخص ایسا کام کرے تو وہ کیا کرے، کیونکہ یا میں نے کیا، آپ نے اپنا گناہ ظاہر کر دیا، آپ نے اس کے سامنے اپنے آپ کو مجرم بنا کر اس کو گواہ بنا دیا، یہ غلط بات ہے۔ دیکھو ہماری شریعت یہاں تک ہمیں منع کرتی ہے، اس سے یہ کہو، مثال طور پر سود خور ہے، اب وہ یہ نہ کہے کہ میں تو سود کھاتا ہوں، میں مولوی صاحب کیا کروں، اس کو یہ کہے کہ مولوی صاحب اگر کوئی شخص سود خور ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، وہ کیسے چھوڑے، یوں پوچھنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا فوج مقتحم معکم، فوج کا معنی آپ جانتے ہیں گروہ، جماعت، تو فرمایا فوج ہوگی، گروہ ہوں گے، فرمایا مقتحم معکم، جو آگے جو لوگ پیشوات ان کے پیچھے آ رہے ہوں گے۔ اب جہنم میں ظاہری بات ہے سارے مجرم جائیں گے، تو اس لیے وہ پیچھے ایک لائن لگی ہوگی آنے والوں کی بھی، تو وہ جب پیچھے آ رہے ہوں گے تو لا مرحبا بہم، وہ جو آگے کنارے پہ کھڑے ہوں گے نا، وہ ان کو دیکھ کر کہیں گے کوئی خوش آمدید نہیں ہے تمہارے، یعنی تمہارا آنا کوئی اچھی بات ہے، اور دوسرا معنی کیا کیا ہے، پھٹکار ہے تمہارے اوپر ہے، تم پھر بھی آ رہے ہو، میں نے پہلے عرض کر دیا وہ کدھر جائیں۔ تو اس لیے انہم صال النار، فرمایا یہ اور یہ پیچھے آنے والے سب اب جہنم میں جانے والے۔ اب یہ کنارے پہ کھڑا کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ذرا ایک دوسرے کو یہاں بھی پہچان لے پہلے صحیح شکل میں، پھر جہنم میں تو جا کے سب بدل جاتی۔ صحیح بات ہے، مختلف نوعیت کا عذاب ہوگا، چہرہ جل جائے گا اور معاملات ہوں گے، اس لیے یہاں ذرا ملاقات بھی ہو جائے گی۔ ہاں جی، تو فرمایا کہ وہ کہیں گے اب تو بری جگہ ہے، تو قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، قالوا، اب وہ پہلا جملہ پہلے والوں کا تھا، غلط پیر، غلط مولوی، کوئی بھی آپ لے لیں، غلط لیڈر، وہ پہلا ان کا تھا۔ اب قالوا بل انتم، یہ دوسرا پیچھے آنے والوں کا، وہ کہیں گے تم ہم پر پھرکار ڈال رہے ہو، لا مرحبا بکم، تمہاری اوپر لعنت، کیوں؟ انتم قدمتموہ لنا، جس مصیبت میں ہم اب پھنس رہے ہیں، یعنی جہنم میں جا رہے تمہاری وجہ سے جا رہے، نہ تم ہمیں غلط گائیڈ کرتے، نہ غلط راستے پہ چلاتے، نہ ہم جناب چلتے اور آج جہنم میں پہنچتے۔ لیکن یہاں تو اس کا ذکر نہیں، دوسری جگہ ذکر ہے، وہ جواب کیا دیں گے، تمہاری عقل نہیں تھی، دنیاوی معاملے میں تو بڑے تیز تھے، دائیں بائیں سے پوچھ لیتے تھے، کوالٹی چیک کر لیتے تھے، کسی سے پوچھ لیتے تھے، کسی کو دکھا لیتے تھے، تمہاری بات پر کہ بن کر کے تم نے اعتماد کیا، کیا تم نے کسی سے پوچھا نہیں؟ جب رب کہتا ہے مجھ سے ہدایت مانگو تو تم نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگ لینا تھا کہ یا اللہ سیدھا راستہ تو ہی دکھا۔ میں اپنے بارے میں عرض کروں،
طالب علمی دور میں لاہور جب پڑھنے آیا تو یہاں میں نے دیکھا یہی بات ہے مختلف، جس طرح آج بھی لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے یار یہ مولوی ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، کوئی کدھر کو کوئی کدھر کو، تو میں بڑا پریشان تھا کہ یار ان میں صحیح کون ہے، کیونکہ اس دور میں خاص طور پہ میرے سامنے جو ایک ایڈیا جماعت تھی وہ جماعت اسلامی تھی، ایک بطور انسان کی وہ ایک پسندیدہ ہوتی ہے، لیکن یہاں کے حالات دیکھ کر لاہور کے تو میں اللہ سے دعا کرتا تھا، اللہ کا شکر ہے، میں آپ کو یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ بھی اس طریقے کے راستے پہ آئے ہیں، بھائی آپ کو کھوٹے کرے گا نہیں پتہ چل رہا تو یہ کوئی گھی تو ہے نہیں ہے، جب آپ پر وہی آ کے آپ کو بتایا جائے گا اس کو تو آپ کھا کے چیک کر لیں، لیکن ہدایت کے بارے میں اللہ سے مانگیں، اللہ ضرور راستہ دکھاتا ہے، ضرور راستہ دکھاتا ہے، تو آپ اللہ سے مانگیں، میں نے تو اللہ سے مانگا، استاد محترم کے قدموں میں اللہ نے مجھے پہنچا دیا، وہاں پھر کھوٹا کرا سارا واضح ہو گیا۔ اچھا پھر جب اس راستے پہ آ گیا دیوبندیت کے، اب یہاں پھر دو شاخیں بنتی ہیں، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کہ حضور اپنی قبر میں حیات ہیں یا دوسروں کی طرح ختم ہو گئے، اب میں یہاں پھر چوک میں کھڑا ہو گیا، اب بجائے وہی بات ہے کہ دلیلوں میں پڑھنا ورنہ دلیل نہیں میں نے پڑھنا شروع کی، راول پنڈی کے ایک یونس نعمانی صاحب تھے، ان سے بھی ان کا مسلک پڑھنے کے حوالے سے میں نے بڑی جستجو کوشش کی، لیکن اس کے ساتھ اللہ سے بھی مانگا، اور الحمدللہ اللہ نے ان گناہ گار آنکھوں کے ذریعے جامعہ محمدیہ کے محراب میں، اب تو وہ شہید ہو چکی ہے جگہ وہ سڑک کی وجہ سے، وہاں میں رات ہم 11-12 بجے تک مطالعہ وغیرہ کرنے کی وجہ سے وہ لیٹ سونے کا تھا، خواب میں حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مجھے جو دکھایا گیا تھا وہ بالکل یوں تھا جس طرح کوئی آدمی نہا کر بغیر کپڑا استعمال کیے وہ جسم تر و تازہ ہوتا اور پانی کے قطرے اوپر ہوتے ہیں، اس طرح مجھے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک دکھایا گیا، بس اس کے بعد میں نے کہا دلیل کی ضرورت ہی، کیونکہ جب حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس نے مجھے ہی، تو بس تو میرے بھائی اللہ سے مانگے، یہ واقعہ سنانے کا مطلب میرا یہ ہے کہ آپ کسی بھی مولوی صاحب کے، کسی بھی پیر صاحب کے، کسی کے پر بھی آپ کا اعتماد آپ کا سب کچھ ہے، اس کے باوجود آنکھیں بند نہ کرے، آپ ساتھ ساتھ اللہ سے مانگتے بھی، اللہ سے مانگتے بھی رہے، بجائے یہ کہ نہیں بس یہی ٹھیک ہے باقی سب غلط ہے، بھائی یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ جس کو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ کوئی نبی تو ہے نہیں، یہ تو نبی کے بارے میں دعویٰ کر سکتے ہیں کہ نبی تو ہوتا ہی ٹھیک ہے، لیکن ایک عالم ہے اس سے خطا ہو سکتی، غلطی ہو سکتی، پڑھنے میں سمجھنے میں ہو سکتی ہے، اس لیے بجائے یہ کہ بس وہ لوہے پہ لکیر ہے، نہیں، اہدنا الصراط المستقیم کا حکم موجود ہے، اللہ سے مانگتے رہیں، اور اصل چیز مانگنے کی یہی تو ہے، کون سی؟ ہدایت، 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 اور آج ہی اگر یہ عوام مانگنا شروع ہو جائے نا تو عوام کا یہ سوال اور شکوہ ختم ہو جائے گا کہ پتنی مولویوں کی سمجھ نہیں آتی، اصل سمجھ آپ لوگوں کی نہیں آتی کہ آپ لوگ دین کے بارے میں اتنے اندھے کیوں ہیں، حقیقت بات یہ سمجھ آپ کی نہیں آتی، غلطی اپنی ڈال ان پہ دیتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وقت ہے ہمارے پاس، ہر آدمی نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، کسی مولوی پیر نے کسی کا بوجھ ہاں نہیں اٹھانا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قرآن کی آیت یہ بھی موجود ہے کہ ہر آدمی نے اپنا بوجھ خود اٹھانا۔ حضرت عمر کی وہ بات ذہن میں رکھا کریں کہ ایک مرتبہ رات کو گشت فرما رہے تھے تو ایک گھر کے اندر فاقہ تھا، بچے رو رہے تھے، ہاں جی، اور ماں نے اوپر ہنڈیا رکھی تھی، ہنڈیا کیا تھی، بیچ میں پانی تھا، ابل رہا تھا، بچوں کو دلاسا دلا رہے تھے، بچوں بھی کھانا تیار ہو رہا، کوشش یہ تھی کہ بچے سو جائے کیونکہ گھر میں ہے ہی کوئی چیز نہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ گشت فرمایا کرتے تھے، جب رونے کی آواز دیکھی تو دروازہ بجایا، اور آج کل کی وہ محل نما تو گھر تھے نہیں، تو اس لیے وہ اندر سے پوچھا کیا حال ہے، کیوں بچے رو رہے، تو انہوں نے بتایا کہ بھوک کی وجہ سے رو رہے، فرمایا اس میں کیا ہے، انہوں نے بتایا ہونا کیا، بس پانی اوپر رکھا ہوا ہے بچوں کو دلاسا دلانے کی، فرمایا اچھا میں آ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس پلٹے، ہاں جی، اور بیت المال سے چیزوں کا ایک توڑا انہوں نے بھرا اور اٹھانے لگے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام کا نام اسلم تھا،
رضی اللہ تعالیٰ. تو انہوں نے عرض کیا حضرت میں اٹھاتا ہوں. فرمایا نہیں، عمر کو اپنا بوجھ خود اٹھا رہے تھے، کل قیامت والے دن بھی عمر نے اپنا بوجھ آپ ہی اٹھانا. عمر کی بڑی پیاری بات ہے. تو یہ میں اور آپ بھی ذہن میں رکھیں، ہم نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے. کسی مولوی نے ہمارا بوجھ نہیں اٹھانا، کسی پیر نے بولو ہمارا بوجھ. میرے بھائی اپنا آپ اٹھانا ہے تو کیوں نہ آج ہی اپنا آپ اٹھا دیں. اپنے بارے میں فکر کریں، اپنے بارے میں اللہ سے مانگیں، اپنے بارے میں دعائیں کریں. یا اللہ میں تو دنیا کی تکلیفیں نہیں برداشت کرتا، مطلب میں جہنم میں کیسے جلوں گا، میں قبر میں کیسے برداشت کروں گا عذاب. تو میری رہنمائی کر، تو میری رہنمائی کر. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں فبئس القرار. وہ کہیں گے اب جو جگہ ہے نا ٹھہرنے کی، یعنی وہ اپنے مقتداؤں کو کہیں گے پیچھے آنے والے پر جا تو دونوں جہنم ہی رہے، لیکن افسوس ہے بڑی بری جگہ. پھر کہیں گے قالوا ربنا. اب یہ جہنم کے کنارے میں بددعا دے رہے اپنے پیروں اور مولویوں کو، دنیا میں جن کی جوتیاں چاٹتے ہیں، دنیا میں جن کی چمیاں لیتے ہیں، ہاتھوں کو چومتے، قرآن کو چومنے کا موقع نہیں ملتا ان کو چوم رہے ہوتے، ان کی گاڑیوں کو ہاتھ لگا کے منہ پہ لگا رہے ہوتے. ظالموں گاڑی میں کیا برکت بڑی ہے، ہاتھ لگانا ہے تو قرآن کو لگاؤ، چہرے پہ لگاؤ، اللہ کا کلام ہے. لیکن اس کے لیے کہتے ہیں میرا وضو نہیں ہے، میرا بدن پاک نہیں ہے. نعوذ باللہ، اللہ رحم فرمائے. تو اس وقت اپنے پیروں کو یوں ہاتھ اٹھا کر، یوں اٹھا کر دامن بد دعائیں دیں گے. کیا بد دعا دیں گے دیکھو. قالوا ربنا، کہیں گے اے ہمارے رب، من قدم لنا ھذا، جن لوگوں کی وجہ سے آج یہ مصیبت ہمیں سہنی پڑ رہی، فزدوا عذابا ضعفا فی النار، ان کو دگنا عذاب، ان کو دگنا عذاب دے. لیکن آج کہہ دیں اس کو چھوڑ دے، نہیں نہیں، بس یہی تو سب کچھ ہے. نعوذ باللہ کہتے ہیں ہمارا قبلہ بھی یہی، ہمارا کعبہ بھی یہی، اور کتنے نعوذ باللہ سے ہمارا خدا بھی یہی. ایسے اندھے ہو گئے، اندھے ہو گئے، اندھے ہو گئے. نہیں، قبلہ بیت اللہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی قبلہ نہیں. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. خدا ہمارا اللہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی خدا. پیر صاحب تو ایک راستہ دکھانے والے ہیں، صحیح ہے تو اس سے پیچھے چلو، نہیں ہے تو اس کو سلام کر کے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. قرآن میں یہ بھی ہے، جاہل پیر جاہل مولوی ہو اس کو سلام کر کے راستہ بدل لینا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله.